اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم والدین، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آج ہم اکیڈمک اردو جماعت چہارم کی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 4، ہماری آزادی۔ 22 مارچ کو استاد صاحب نے بچوں کو بتایا کہ کل 23 مارچ ہے۔ اس دن ہم اپنا قومی تہوار یوم پاکستان مناتے ہیں، اس لیے اس دن کی نسبت سے آج ہم اپنے اسکول کو قومی پرچم کی جھنڈیوں سے سجائیں گے۔ نسرین، ہم 23 مارچ کو اپنا قومی تہوار کیوں کہتے ہیں؟ استاد، دیکھو بچوں، تہوار 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک قومی تہوار اور ایک مذہبی تہوار۔ مذہبی تہواروں میں عید الفطر، عید الاضحیٰ شامل ہیں، جبکہ قومی تہواروں میں یوم پاکستان، یوم دفاع اور یوم آزادی شامل ہے۔ شمیم، 23 مارچ کی خاص بات کیا ہے؟ استاد، 23 مارچ کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی، کیونکہ اس قرارداد کی بدولت 14 اگست 1947 کو ہمیں انگریزوں سے آزادی ملی تھی۔ حامد، ہم قومی تہوار کیوں مناتے ہیں؟ استاد، قومی تہوار منا کر ہم اپنی آزادی کی جد و جہد اور تاریخ کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ نسرین، قرارداد کسے کہتے ہیں؟ استاد، لوگوں کا ایک بڑی تعداد میں کسی مقصد پر متفق ہو جانا اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مل کر محنت کرنے کا عہد کرنا قرارداد کہلاتا ہے۔ حامد، قرارداد پاکستان سے کیا مراد ہے؟ استاد، 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم کی صدارت میں مسلمانوں کی سیاسی جماعت آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک بہت بڑا جلسہ لاہور میں ہوا تھا۔ اس اجلاس میں اس دور میں بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل الحق نے قرارداد لاہور پیش کی تھی، جس میں عہد کیا گیا تھا کہ بر صغیر کے مسلمان اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وہ آزاد ملک حاصل نہیں کر لیتے۔ اس لیے ہم 23 مارچ کے اس عظیم فیصلے کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں۔ اس قرارداد کی یاد کے طور پر لاہور کے اقبال پارک میں مینار پاکستان تعمیر کیا گیا ہے۔ بچوں، اس سبق کے خاص الفاظ ہیں: تہوار، قومی، قرارداد، تاریخ، بدولت، شاندار۔ اب بچوں سوچیں اور بتائیں، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ میں کب شمولیت اختیار کی؟ تو اس کا جواب ہے 1913۔ بچوں، یقیناً آپ نے اس سبق کو سن کر بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔